سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی رؤف اختر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رؤف صاحب السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دا اسٹوڈیوز. اب ہم نے پولیٹیکل سائڈ تو اس گیمک کا بہت دیکھ لیا. حکومت کیا کہہ رہی ہے, اپوزیشن ہے بیٹھی ہوئی ہے, جماعت اسلامی نے اپنا دھرنا دیا ہوا ہے, ان کی اپنی اپنی باتیں. اب مجھے یہ بتائیے انتظامی امور کے حوالے سے پیپلز پارٹی کیا کرنا چاہ رہی ہے اور اپوزیشن وہ کیا کرنے نہیں دینا چاہ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جہاں تک اس امینڈمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں جس پہ اتنی زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کافی عرصے سے, 2013 کا یہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے جس میں انہوں نے امینڈمنٹ کی ہیں 2021 کے نام سے. اب اگر ہم ان امینڈمنٹ کو تفصیل سے دیکھیں تو پہلے بھی کراچی میں یہی ہیون کرائی تھا جب ایم کیو ایم کی لوکل گورنمنٹ تھی, ان کا میئر تھا کہ جن کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اور انفیکٹ 2013 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں اتنے اختیارات نہیں تھے جو اختیارات 2001 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں تھے جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ ہوا کرتی تھی. وہ ایک ٹرو ڈیولوشن پلان تھا جس کے تحت کراچی کو یا کسی بھی لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ چلنا ہوتا تھا. تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک ٹرو پکچر ہوتی ہے. اگر دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے میں آپ جائیں, اپنے یورپ بھی آپ گئے ہوں گے, امریکہ بھی گئے ہوں گے, نارتھ امریکہ بھی گئے ہوں گے, تو ڈاؤن دا لائن تھرڈ ٹیئر پر گورنمنٹ کی اپنی ایک اٹانومی ہوتی ہے. وہ ایک ٹرو پکچر وہ 2001 کے ایکٹ میں تھی, آرڈیننس میں تھی. اس کے بعد حالات بدلتے ہیں, 2013 میں ایک نیا ایکٹ آتا ہے, اس میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ حکومت وقت جو ہے وہ نکال کے 2001 سے اور ریوائیو کر کے اس کو وہاں ڈال دیتی جو اختیارات گورنمنٹ کو چلے جاتے ہیں. اس میں اچھا خاصا ہیرو کرائی تھا. اب ہم جب آتے ہیں 2021 کے ایرا میں اب آتے ہیں تو اس میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہیں تو یہ امینڈمنٹ اگر آپ باریکی سے دیکھیں تو بہت سے وہ محکمے جو تھوڑے بہت بچ گئے تھے 2001 کے بعد 2013 میں, وہ بھی تقریباً سندھ گورنمنٹ کو چلے گئے, جس میں میجر ایریاز تھے, ہاسپٹلس تھے, میڈیکل کالجز تھے, سکولز تھے, یا اور بہت سے وہ ایریاز جس میں بلڈنگ کنٹرولز لے لیں, جس میں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز لے لیں, جس میں سالٹ ویسٹ مینجمنٹ لے لیں, جس میں ماس ٹرانزٹ لے لیں. یہ وہ محکمے تھے جو ہر مہذب معاشرے میں ڈاؤن دا لائن تھرڈ ٹیئر میں ہونے چاہیے. اب دیکھیں مری کا جو واقعہ ہوا ہے, ہو سکتا ہے وہ اگر لوکل گورنمنٹ اس طریقے سے ایفیشینٹ ہوتی اور وہاں پر پراپر کاؤنسلرز کے پاس وہ اختیارات ہوتے جو ایک کے ایکٹ میں تھے یا جو مہذب معاشرے میں ہوتے ہیں, تو وہیں پر اختیارات کا استعمال ہو رہا ہوتا اور وہیں پر چیزیں جو ہے وہ گورن ہو رہی ہوتی ہیں, وہیں پر چیزیں یہ لیول پر اتنا گندا ماحول نہیں بن پاتا. اب چونکہ حکومت وقت کے پاس چیزیں تھیں, اب سی ایم صاحب آئیں گے, اختیارات استعمال کریں گے اور کچھ اختیارات ڈاؤن دا لائن ٹرانسفر کریں گے تو چیزیں وہاں پر جو ہے وہ ہوں گی اور لوگوں کی جان بچے گی. تو وہی ہم آؤٹ لائن کی بات کرتے ہیں. کراچی چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے تو یہ ایک رول ماڈل ہے. یہ تو چیزیں جو ہے بجائے 2013 میں اور بہتر کی جاتی ہیں. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو چیزیں اور مزید جو میجر ایئر وہ بھی یہاں سے لے لیے گئے, تو اس پر ہی ایک ہیون کرائی جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا. انفیکٹ اور چیزیں ان کو دینی چاہیے تھی. تو اس پر ڈیبیٹ ہے. اب اس میں پتہ نہیں حکومت بالکل اس پر ڈیبیٹ ہے, یہ ڈیبیٹیبل ہے کیونکہ اٹس آل اباؤٹ کراچی. کراچی آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے اور ہمیشہ ہمارا ہی شہر سفر کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو اوورآل ہماری سٹی جو ہے وہ اسی نام سے جانی جاتی ہے کہ جی اب ہماری سٹی میں بہت زیادہ دھواں ہے, کچرا ہے, اور ہمارے لوگ دعائیاں ہی دیتے رہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے. تو سر اب یہ جو امینڈمنٹ بل, یہ لوکل باڈی کا جو یہ بل لے کر آئے, اس پہ اپوزیشن ایک طرف ہے, پیپلز پارٹی ایک طرف ہے. کیا دیکھتے ہیں سر یہ سچویشن اتنی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے, شہر کے لیے کام کب ہوگا سر؟ ہم اسی ڈیبیٹ میں رہیں گے, ہم اپنے مسائل حل نہیں کریں گے. اب تو بل سے آگے کی نوبت ہو گئی, اب تو ایکٹ بن گیا ہے, بن گئی ہے بالکل, اور امپلیمنٹ ہو گیا ہے. اب اس کو کیسے واپس کرنا ہے وہ تو حکومت وقت ہی جانتی ہے یا پبلک کا جو پریشر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یقیناً یہ آپ نے جو بات کی کراچی, میں نے کہا نا رول ماڈل کراچی ہی ہے. کراچی یہ پاکستان کا فیس ہے. اگر یہیں پر جب آپ دیکھیں جب بھی جہاز کسی غیر ملک سے لینڈ کرتا ہے اور جب وہاں سے نکلتا ہے ایئرپورٹ سے, تو وہی دیکھتے ہیں ہر جگہ آپ کے گاربیج پڑا ہوا ہے, ہر جگہ آپ کے جو ہے نالے بہہ رہے ہیں, بارشیں ہوتی ہیں اوور فلو کرتی ہیں. یہ وہی چیزیں ہیں, وہی ایریاز ہیں جہاں پر لوکل گورنمنٹ نے کام کرنا ہے, جہاں پر ڈاؤن دا لائن کام کرنا ہے. حکومت وقت وہاں پر نکل کے نہیں آئے گی. حکومت وقت کا کام ہوتا ہے لیجسلیٹ کرنا, قانون کو بنانا, اور قانون کو بنانے کے بعد اس کو مانیٹر کرنا. اس کا جو ایگزیکیوشن ہے وہ ڈاؤن دا لائن کاؤنسلرس نے کرنا ہے, میئر نے کرنا ہے, جو چیئرمینس ہوں گے انہوں نے کرنا ہے. لیکن اگر ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہوں گے, وہ صرف ایک سمری بنا کر کے گورنمنٹ کو بھیجتے رہیں گے, گورنمنٹ سے سمری واپس آئے گی. اسی چیزوں میں جو ہے
معلوم ہوا کہ کراچی کی حالت بری ہو گئی, بارش ہوئی تو پورا اوور فلو ہو گیا. آپ نے ڈی ایچ اے کی حالت دیکھی, آپ نے پچھلے سال جب بارشیں ہوئی تھی تو آدھا ڈی ایچ اے جو وہ ڈوب گیا تھا. تو ساری وجوہات یہی, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جو کہ نہیں آنیسٹلی ایڈریس نہیں ہونی چاہیے. پرابلم یہ بھی ہے نا کہ کراچی کسی ایک کا نہیں ہے نا, یہاں سے لے کے یہاں تک معاملہ ہوتا ہے, اتنا علاقہ وہ اس کے پاس ہے, اتنا علاقہ اس کے پاس.